آپ شادی کہاں کروانا چاہتے ہیں، کہاں کروانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ بھی کیا جو آئے گا. آپ کی جو جائز حاجت ہے. بالکل. اور اس کے کرنے سے کمال بات یہ ہے کہ آپ کا کام، جس کام کے لیے آپ استخارہ کرانا چاہتے ہیں، اس کے ہونے کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں. کہ ایک کام ناممکن ہے اور آپ اللہ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اس کی برکت سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے جو آپ کے حق میں ہو، آپ کے حق میں ہو، جو آپ اپنے حق میں کرنا چاہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. وہ کون سا کیا ہے پہلا استخارہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جی، پہلے وضو کر لیں، پھر نیت کریں کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانیت کے بادشاہ داؤد جی داؤد. اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر تو ہیں ہی، لیکن آپ لوگوں کو وظائف سے معجزات پر ایک تو پڑھنے کے لیے بھی بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم بات کریں گے، استخارہ. میں نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا استخارے کے حوالے سے کہ ہم پروگرام کریں گے داؤد جی داؤد سے، تو میں نے کیا تو اسی دن نہیں ہے، لیکن اس لیے میں نے اس کا حوالہ دے دیا تھا. لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم خود سے حساب لگا لیں. مطلب ان کا دل کرتا ہے یار میں کوئی اگر کام کرنے جا رہا ہوں، یا میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، یا میں گھر لینا چاہتا ہوں، یا ہم کوئی رشتہ کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم بھاگتے ہیں جی بزرگوں کے پاس، ہم جاتے ہیں جی کسی اللہ والے کے پاس، اگر وہ اویلیبل نہ ہو. جانا ویسے ان کے پاس بھی چاہیے، اپنا حساب لگوانا چاہیے، لیکن آپ کو پھر بھی اپنے لیے فوری طور پہ حساب لگوانا. اور 4 استخارے آج کے پروگرام میں داؤد جی داؤد سے ہم پوچھیں گے وہ کون سے ہیں جو داؤد جی داؤد ہمیں بتائیں گے. استخارہ آپ خود کریں، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے لڑکا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، کسی بھی حوالے سے. کوئی نوکری کر رہے ہیں، کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں پیسے انویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ مجھے چیزیں ملیں گی نہیں ملیں گی. یہ بڑا زبردست ناظرین ہے، یہ اگر آپ لوگ کر لیں گے تو آپ لوگوں کو کبھی ان چیزوں میں نقصان نہیں ہوگا، اور گھر بیٹھ کے چیزوں کے حوالے سے پتہ لگ جائے گا. آئیے جانتے ہیں وہ استخارہ کیسے کرنا ہے. بڑا آسان ہے، دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. داؤد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. داؤد بھائی استخارے کے حوالے سے ذرا بتائیں، جو لوگ اپنے مطلب کہ خود ہی پتہ لگوانا چاہتے ہیں، کوئی آس پاس نہ ہو، لیکن وہ اللہ سے رجوع کریں اور استخارہ کریں. استخارہ تو اسلام میں بھی جائز ہے، تو یہ کس طرح مطلب کہ استخارہ کر کے اپنے حوالے سے پتہ لگوائیں؟ دیکھیں جی، استخارے کا سب سے مطلب تو پتہ ہے کہ اللہ سے مشورہ کرنا. ہاں جی. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی کام میں جب اللہ سے مشورہ کر لینا ہے تو اس کے اگر آپ غلط فیصلہ بھی کر لیں تو اس کے رزلٹ اچھے نکل آتے ہیں. یہ استخارے کی سب سے بڑی شان ہے. یعنی کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ پراپرٹی لینی ہے یا نہیں لینی، آپ نے استخارہ کیا اور پراپرٹی آپ کے حق میں نہیں تھی مگر آپ نے لے لی، تو اس استخارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ اچھا نکال دیتا ہے. یہ بڑی مجرب چیزیں ہوتی ہیں. اچھا. اللہ سے مشورہ کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے، صحیح. اور اس کے طریقے بہت زیادہ ہیں. کئی استخارے جو ہیں وہ عملیاتی ہیں، کئی استخارے خواب کی شکل میں ہوتے ہیں، کئی استخارے جو ہے وہ بندے کے جو ہے وہ ظاہری معاملہ سے متعلقہ جڑے ہوتے ہیں. تو آج میں آپ لوگوں کو 4 استخارے بتاؤں گا، آپ ان میں سے کوئی بھی استخارہ کر سکتے ہیں. اس انرجی اور اس استخارے کا سب سے بڑا یہ بات ہے کہ یہ عملیاتی استخارے ہیں، اور یہ بزرگوں کے کیے ہوئے ہیں، مجرب ترین استخارے ہیں. بزرگ جو ہے ان کو کرتے رہے ہیں اور فائدہ اٹھاتے رہے ہیں. آپ بھی اگر پتہ کرنا چاہیں کہ آپ کے اوپر کوئی جادو، جنات، نظر بد کا اثر ہے یا نہیں ہے، یا اگر آپ پتہ کرنا چاہیں کہ آپ شادی کہاں کروانا چاہتے ہیں، کہاں کروانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی رزلٹ بھی کیا جو آئے گا. آپ کی جو جائز حاجت ہے. بالکل. اور اس کے کرنے سے کمال بات یہ ہے کہ آپ کا کام، جس کام کے لیے آپ استخارہ کرانا چاہتے ہیں، اس کے ہونے کے چانسز بھی ہو جاتے ہیں. ان جو عملیات کو یا ان استخاروں کو جو میں بتانے لگا ہوں کہ ایک کام ناممکن ہے اور آپ اللہ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر اس کی برکت سے وہ کام بھی ہو جاتا ہے جو آپ کے حق میں ہو، آپ کے حق میں ہو، جو آپ اپنے حق میں کرنا چاہیں تو وہ کام ہو جاتا ہے. وہ کون سا کیا ہے پہلا استخارہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے جی، پہلے وضو کر لیں، پھر نیت کریں کہ فلاں کام ہوگا یا نہیں، پھر بسم اللہ شریف 100 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر کوئی سادہ سا درود شریف پڑھنا ہے، 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کسی قسم کے اناج سے دانے ایک مٹھی میں لے کر 8 دانے ڈھیریاں بنا دینی ہیں.
اگر 1 5 6 دانے باقی رہ جائیں جو باقی بچے ہیں تو کام ہو جاتا ہے، اور اگر 2 3 4 7 دانے رہ جائیں یا پوری ڈھیریاں بن جائیں تو کام نہیں ہوگا۔ یہ ذرا آسان طریقے سے بتا دیں، ڈھیریا کے لوگوں نہیں ورڈ سمجھ آئے گا، مطلب مٹھی میں بند کرنا ہے، مٹھی کوئی میں، بھی اناج، چاول ہے جیسے ہاں جی، چاول لیا، ہاں جی، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ ڈھیری بنا لینی ہے، ایسے ہاتھ میں، ہاں جی، مٹھی میں؟ ہاں جی، اس کی ڈھیریاں بنا لینی ہیں۔ اچھا ڈھیریاں کتنی، 8 ہاں جی بنانی ہے؟ بنا دیں، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو 8 ڈھیریاں بنا دیں، ایسے ایک ہاں ادھر، ہاں 2 3 3 ہاں 4 5 6 7 7 8، 8 8 بن گئی، 8 ڈھیریاں بن گئی، ٹھیک ہے، اور باقی اگر جو ڈھیریاں بنانے کے بعد دانے بچیں گے اچھا مٹھی میں، جو مٹھی باقی میں دانے بچ جو جائیں گے، ہاتھ سے چپک گئے، جو رہ گئے، ہاں جو وہ بچیں چاول گے، ہو، اناج کوئی بھی ہو، اگر 1 5 6 دانے باقی رہ جائیں تو کام ہو جاتا ہے، ہو جائے گا، یعنی کہ وہ ہاں ہے، ٹھیک اور ہے، اگر 2 3 4 7 دانے رہ جائیں یا پوری ڈھیریاں بن جائیں تو کام نہیں ہوگا۔ مطلب ڈھیری میں سارے لگ گئے ہیں؟ 8 لگائی ہیں نا ڈھیریاں، اگر پورے لگ گئے ہیں تو کام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر بنانے کے بعد مٹھی میں کچھ دانے جڑے رہتے ہیں، جو جڑے رہتے ہیں اگر ان کی تعداد 1 5 6 بچ جائیں تو کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر 2 3 4 7 دانے رہ جائیں یا پوری ڈھیریاں بن جائیں تو کام نہیں ہوگا۔ کام نہیں ہوگا، مطلب اس کی طرف سے انکار ہے، یہ بار بار کا زمودہ بڑا زبردست، یہ ایک دفعہ کرنا ہے، ایک دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک دفعہ کرنا ہے، اور وضو کر کے، داؤد بھائی نے نیت بھی بتائی ہے آپ کو، نیت کر کے پھر، ہاں اچھا جی، یہ ایک استخارہ یہ ہے، پہلا استخارہ ہے۔ اس کے بعد اس کے بعد دوسرا استخارہ بتانے لگا ہوں، یہ بھی مجھے بزرگوں سے ملا ہوا ہے اور میں نے اس کو بڑا مجرب پایا ہے۔ بعد از نماز عشاء 2 رکعت نفل بنیت استخارہ پڑھنے ہیں، سلام کے بعد 41 ٹائم 41 مرتبہ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھنی ہے، اور پھر دعا مانگے کہ یا الہی میرا فلاں کام ہو جائے گا یا نہیں، اور یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ اسی طرح پھر دوسری رات عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نفل پڑھے اور سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ 2 راتوں میں کام بھی ہو جائے گا اور اللہ خبر بھی دے دیں گے۔ یعنی کہ خواب یہ میں آ کام جائے، کروانے کا بھی استخارہ ہے، اچھا کام اگر نہیں نہ اچھا ہو رہا، یہ 2 دن کرنا ہے، یہ 2 دن کا ہے، پہلے میں سورہ نصر ہے ٹھیک ہے، اور دوسرے دن سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ سورہ نصر جو ہے وہ 41 مرتبہ ہے اور سورہ کوثر بھی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب مطلب کہ ایک دن آپ نے سورہ نصر پڑھ لی 41 دفعہ، پھر اگلے دن جو ہے وہ سورہ سورہ کوثر 41 دفعہ، اس کے مرتبہ، بعد خواب میں آ جائے گی وہ بات، یا تو بات خواب میں آ جائے گی یا کام وہ ہو جائے گا، کام ہو جائے گا، کام ہی ہو جائے گا۔ چلیں زبردست۔ تیسرا کون سا ہے؟ اور یہ بھی بڑا مجرب عمل ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جناب تیسرا جو میں آپ کو عمل بتانے لگا وہ بھی بڑا مجرب ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لیں اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 25 مرتبہ اور دوسری میں بھی سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، اور اس کے بعد کھڑا ہو کر، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا رٹا لگانا ہے، کتنی دفعہ؟ پڑھتے رہنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر گردن دائیں جانب پھر جائے تو کام ہو جائے گا، اچھا رٹا کتنی دفعہ لگانا ہے؟ پڑھی جانا، پڑھی جانا ہے، پڑھ رہے ہیں نا، 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک، کام کی طرف دھیان ہے، جو کام اللہ سے کروانا ہے کام کی طرف دھیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، دل میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر گردن دائیں جانب پھر جائے تو کام ہو جائے گا۔ پھرے گی کیسے؟ پھر خود ہی پھر جائے گی، اس میں مطلب ایسے نہیں، اب بندہ چاہتا ہے کام کرانا تو وہ خود ہی، نہ بائیں بھی مڑ سکتی ہے، اچھا اگر بائیں ہے تو نہ ہے، ادھر مڑ گئی تو ہاں ہے، ہاں چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خود نہیں ہوگی، یہ میں نے بھی کیا ہے ویسے، اچھا یہ جو میں چوتھا بتانے لگا ہوں یہ میں نے کیا تھا، اچھا چلیں یہ میں تو کرتا ہی رہتا ہوں نا، آپ تو بہت پڑھائی کرتے ہیں داؤد بھائی، تو بڑا آسان ہے چوتھے والا تو۔ اچھا بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لیں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے نماز میں، یہ نماز میں کرنا ہے؟ نماز میں یہ چوتھے والا ہے، نہیں یہ نماز کے اندر کرنا ہے، ہاں وہ کیسے؟ بعد از نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لیں، ٹھیک ہے، نفل، ٹھیک ہے، جب سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تو یہ بار بار پڑھنا ہے، ایاک نعبد،
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ بار بار پڑھنا ہے نفل میں، نفل میں. اگر گردن دائیں جانا مڑ جائے تو کام ہو جائے گا نماز کے اندر. نماز کے اندر. ٹھیک، کھڑے ہوئے میں کھڑے ہوئے نا، نماز نیت کر لی، سورہ فاتحہ سبحانک اللہ پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک پڑھتے رہیں. گردن دائیں طرف کام ہو جائے گا، بائیں طرف کام نہیں ہوگا. اچھا، مطلب کہ اس کے ایک وہ چیز مل جائے گی ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشورہ ہو جائے گا. تو بھی آؤٹ اسٹینڈنگ، بڑا اچھا ہی استخارہ. بلکہ یہ جو ڈیری والا ہے، دیکھو نا عبادت یہ بھی والا بڑا کتنا اللہ سے مشورہ ہے. نفل میں شیطان نے کہا نا وہاں مطلب بار بار ابھی اللہ کا گردن مڑ جائے گی. میں نے پہلی دفعہ کہ میں نے کہا یار گردن کیسے مڑ سکتی ہے، پتہ نہیں ہوگا بھی کہ نہیں ہوا. اور سچی مچی میں نے 5 منٹ پڑھا تو میری گردن پوری کی پوری ادھر مڑی ہوئی تھی. وہ کیسے؟ میں کیسے کیا، اس کلام کی برکت ہے، اللہ سے مشورہ لے رہے ہیں، اب نیت کر کے پڑھ رہے ہیں، اس میں کیسے کیا. مطلب خود بخود ہی میں حیران تھا خود بھی. میں نے بھی یہی سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا. یہی سوال میرے میں بھی تھا کہ یہ کیسے ہو ہر ایک سکتا کے ہے. آتا مائنڈ میں، لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کے بھی مائنڈ میں تو چیزیں کر کے دیکھ لیں. داؤد بھائی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ بہت اچھا لوگوں کو نالج دیتے ہیں اور اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں، استخارے کے حوالے سے. ناظرین، کوئی بھی آپ کا زندگی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے. اور استخارہ جو ہے وہ ہم لوگوں سے کرواتے ہیں، بہتر ہے ہم لوگ خود کریں. کیونکہ آپ لوگ اگر استخارہ کی جو چاہت آپ کے اندر ہوگی وہ شاید کسی اور کے اندر وہ تڑپ نہیں ہوگی. لیکن آپ اس کا استخارہ ویسے تو کروانا دوسرے سے بھی مشورہ کر لیں، لیکن خود کے طور پہ بھی کریں کہ آپ کے پاس رزلٹ کیا آتا ہے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.